بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور اسلام کے لیے جس کو قبول فرما لیا، ایسا شخص اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ دین اسلام دنیا کے اندر واحد وہ مذہب ہے جو برحق ہے اور سچا مذہب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام دنیا والوں کو مذہب اسلام کی جھولی کی طرف آتے، مذہب اسلام کی طرف آتے، لیکن جن لوگوں کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے، قرآن کریم نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے تو وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے جو ہمیں تمہاری بات سننے نہیں دیتی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے لوگ غافل رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی، احسن الحدیث، ایسی کتاب نازل فرمائی جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہا مثانی، فرمایا دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور جن کے دل اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جب وہ اس قرآن کریم کو سنتے ہیں تو ان کے بدن اور چمڑوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے متعلق 7واں پارہ بالکل شروع میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا کہ جب صحابہ اکرام اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح چھلکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اللہ کی کتاب کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت ان لوگوں کو حاصل ہو گئی، اس لیے جب یہ قرآن کریم سنتے ہیں، ان پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی یہ کنڈیشن اور یہ کیفیت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم کو جو آدمی سمجھ کر کے پڑھ لے تو یاد رکھنا یہ قرآن کریم ایسے شخص کے لیے گمراہی سے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دنیا کے اندر واحد قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔
وہیں قرآن کریم کے اندر یہ بھی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب کوئی سوال کرے، اشکال کرے کہ کیا قرآن کریم کے ذریعے سے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جی، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات کو اپنے جسموں پر نافذ کرتے ہیں، ایسے لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جو قرآن کریم سے منہ موڑتے ہیں، قرآن کریم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، تو فرمایا یہ کتاب ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دیتی، اور ایسے لوگ قرآن کریم سے کوئی ہدایت نہیں پاتے بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کا مرتبہ بلند فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم 19واں پارہ فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے۔ وہ کیا کہیں گے اپنی قوم کے تعلق سے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، فرمایا رسول کہیں گے پروردگار یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم یہ تبھی ہدایت کا سامان اور ہدایت کا ذریعہ بنے گا جب ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے احکامات کو سمجھیں۔ اس لیے کوشش کریں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کا نزول یہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہوا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم لوگ قرآن کریم سے اپنے تعلقات کو بڑھا لیں۔ جی، روزانہ اگر پورے سال ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں، تو اس میں اضافہ کرتے چلیں، اس لیے کہ رمضان کی جو روح ہے، رمضان کی جو برکات ہے، رمضان کے جو انوارات ہے، اس سے وہی شخص صحیح معنی میں فیض حاصل کر سکے گا جو رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے گا۔ جب فرض نماز ہوتی ہے تو فرض نماز کی جو روح، خشوع خضوع، جی سکون جو ہوتا ہے، صحیح معنی میں اس کو ملتا ہے جو فرض نماز سے پہلے کی سنتیں ادا کرتا ہے، فرض نماز کے بعد کی سنتیں ادا کرتا ہے، اس کو صحیح معنی میں فرض سے فیض حاصل ہوتا ہے، جی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی نماز کے اندر جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، بالمقابل اس کی نماز کی جو سنتیں نہیں پڑھتا، جلدی سے ٹھونگے ماری اور بھاگ جاتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں سنت پڑھنے والے کی نماز کے اندر برکات، انوارات ہوں گے۔ اور جو جلدی سے آیا اور ٹھونگ ماری اور بھاگ گیا، فرمایا اس کی نماز میں وہ برکتیں اور وہ انوارات نہیں ہوتے۔ اس لیے بہت سے اللہ والوں کے متعلق ہے کہ وہ نماز سے پہلے ہی مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے، معمول تھا۔ پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، اس لیے ہم پہلے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر تاکہ کچھ دیر سنتوں میں انہماک اور مشغول ہو جائیں، اور کچھ دیر پہلے سنتوں میں مشغول ہو جائیں، سنتیں پڑھ لیں فرض سے پہلے، تاکہ ہمارے اعضاء جو ہیں، باڈی پارٹ، ان کو سکون حاصل ہو جائے۔ جب فرض نماز میں کھڑے ہوں تو بالکل ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سکون ہو، ہمارے جسم کے اندر ٹھہراؤ ہو۔ جی ایسا نہ ہو کہ جلدی آئے، فرض نماز میں مشغول ہو گئے، اب ادھر سانس چل رہی ہے، ہب کی آواز آ رہی ہے، تو فرمایا ایسا نہیں۔ تو صحیح معنی میں رمضان کی برکتیں بھی اس کو ملے گی جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب اور شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ دیکھو، جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن کو مستحب طریقے سے، اچھے طریقے سے، مسنون طریقے سے گزارے تو اس کی برکت سے پورا ہفتہ اس کی زندگی کے اندر نورانیت اور برکت رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعے کا دن مستحب طریقے سے، سنت طریقے سے
گزارے گا تو پورے ہفتے جو ہے اس کی زندگی کے اندر، اوقات کے اندر برکت رہے گی۔ اسی طریقے سے جو آدمی رمضان کا مہینہ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، آداب کی رعایت کرتے ہوئے گزارے گا تو یاد رکھنا اس کے پورے سال زندگی کے اندر خیر و برکت رہے گی۔ جو آدمی حج کر کے آتا ہے، اگر صحیح معنی میں حج ہے تو زندگی چینج ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کی طرح، خوشیاں ہی خوشیاں لائے گی ساتھ میں۔ تو اس لیے میرا محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مقدس اور ماہ مبارک آنے سے پہلے کہ جس کے اندر فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس ماہ مبارک سے پورا فیض حاصل کریں، اس کی پوری برکتیں لوٹیں، پورے اس کے انوارات ہم حاصل کریں، دن میں روزہ رکھ کر اور رات میں تراویح پڑھ کر صحیح معنی میں ہم لوگ جو ہے رمضان کو وصول کرنے والے بنے۔ اور ابھی سے ہمیں اس کی پریکٹس اور اس کی تیاری شروع کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی تو ابھی سے پابندی لگائے اپنی زبان پر کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ ابھی سے پریکٹس کروں گا جھوٹ چھوڑنے کی۔ کسی کو بدنگاہی کرنے کی عادت ہے، فرمایا ابھی سے چھوڑ دو، پریکٹس کرو، شروع کر دو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف اور ستھرا کر لو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی ان سے، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو حبشے کا بادشاہ تھا عیسائی، اس کے سامنے اسلام کی صحیح صورتحال پیش کرنے والے، اسلام کی ترجمانی کرنے والے جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ایسی اسپیچ دی اس عیسائی بادشاہ کے سامنے، ایسی تقریر فرمائی کہ بادشاہ اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کر پایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے، اور اس نے تائید کی، فرمایا کہ جو جعفر نے کہا ہے بالکل ایک بات سچ ہے، ایک بات حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی والدہ کے تعلق سے سورۃ مریم پڑھ کر کے سنائی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور کے پاس، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے آج اتنی زیادہ خوشی ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آج مجھے زیادہ خوشی خیبر کے فتح ہونے کی ہے یا جعفر کے آنے کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے زیادہ محبت تھی، جی کتنی زیادہ ان سے لگاؤ تھا، کتنا زیادہ پیار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ جعفر کو سلام کہلواتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جعفر کو سلام کہلوایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کو اللہ کا سلام آئے اس کا کیا مقام، کیا رتبہ اور کیا بلندی اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ سلام کہلواتے ہیں، سلام بھیجا ہے اللہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیران ہو گئے کہ جعفر کا ایسا کون سا خاص عمل ہے اور ایسی کیا خاص بات ہے ان کے اندر کہ اللہ نے خود جعفر کو سلام کہلوایا ہے، سلام بھجوایا ہے۔ جعفر کو بلا لیا اور کہا اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے اللہ نے مجھے سلام بھیجا، کہ ہاں اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور حضور نے کہا کہ یہ بتا دو تمہارے اندر وہ کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک راز تھا میرے اور اللہ کے درمیان، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا،
لیکن چونکہ آج آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا، میرا راز فاش کر دیا، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے اندر 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں میرے اندر جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ سلام سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، یہ وہ دور ہے، اس دور کے اندر کوئی ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں تھی دلوں کے اندر لوگوں کے، عورت کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں تھا، بلکہ عورت کو تو پیر کی جوتی سے بھی زیادہ ردی سمجھا جاتا تھا، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ذرا ذرا سی بات پر کئی سو سال تک جنگیں چلا کرتی تھی۔ ایسا جاہلیت کا دور تھا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فرماتے ایسے دور کے اندر بھی حضرت جعفر فرماتے میں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا ان مٹی کے اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی رکھوں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ان کا یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ نے من جملہ ان تمام باتوں کے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا ہے کہ جعفر کو سلام کہلواؤ، سلام کر کے آؤ میری طرف سے۔ چنانچہ اس کے بعد کہا کہ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج کل تو مسلمانوں کی زبان پر جھوٹ رکھا ہی رہتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً جھوٹ بول دیا، جھوٹی گواہی دینا یہ مسلمانوں کا آج وتیرہ بن چکا، شیوا بن چکا، مسلمان اپنی مسلمانیت کو بھلا چکا ہے۔ درمیان میں ایک بات آ گئی اس لیے بتا دیتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا یہیں سے انشاءاللہ، یہ بات یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ فرمایا کہ ایک بلڈر نے فلیٹ بنائے، فلیٹ جب بنائے اس نے تو مسلمان اس کے فلیٹوں کو خریدنے کے لیے گئے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ میں تمہیں فلیٹ فروخت نہیں کروں گا، نہیں بیچوں گا۔ مسلمان سمجھے کہ لگتا ہے بہت زیادہ متعصب ہے، نفرت بھری ہوئی ہے اسلام اور مسلمانوں کی اس کے دل کے اندر، اس لیے فلیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہاں کے علاقے کے ایک مکھیا جی تھے، چودھری صاحب، ان کے پاس گئے مسلمان کہ یہ جو بلڈر ہے لگتا ہے بہت زیادہ نفرتی آدمی ہے، بہت زیادہ متعصب آدمی ہے، مسلمان اور اسلام دشمن ہے، کہ یار اس نے فلیٹ بنائے بیچنے کے لیے، ہندو خریدے، مسلمان خریدے، جی دلت خریدے، کوئی بھی خریدے، اس کو تو بیچنے ہیں، اس کو پیسے سے مطلب ہے، یہ ہمارے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو چودھری صاحب کے پاس گئے، کچھ سفارش لگواؤ، ذرا سورس لگواؤ کچھ۔ تو چودھری صاحب ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں کو فلیٹ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ آخر تم نے بیچنے کے لیے بنائے تو کوئی بھی خریدے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تمہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، تم مسلمانوں کو یہ فلیٹ کیوں نہیں فروخت کر رہے ہو؟ تو اس نے بڑے پتے کی بات کہی، اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے، 3 وجہ ہے جس کی وجہ سے میں مسلمانوں کو اپنے فلیٹ نہیں بیچوں گا، نہیں بیچنا چاہتا میں ان کو۔ نمبر 1 فرمایا میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جس علاقے کے اندر یہ مسلمان زیادہ تعداد میں بستے ہیں، یہ پڑھتے لکھتے کچھ نہیں، بس آوارہ گردی اور گنڈا گردی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھ لیں، آج اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ہم لوگ، جس علاقے کے اندر یہ مسلمان بستے ہیں، بس پڑھتے لکھتے کچھ نہیں بھائی، نہ دنیا پڑھتے نہ دین پڑھتے، آوارہ گردی میں اور گنڈا گردی میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے میں ان کو فلیٹ نہیں بیچوں گا، یہ پڑھتے نہیں۔ سب سے پہلی وجہ بیان کی اس نے، جہالت، ناخواندگی، اس وجہ سے میں ان کو فلیٹ نہیں بیچوں گا۔ فرمایا دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب یہ آپس میں لڑتے بہت ہیں، یہ آپس میں لڑتے بہت ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو جاؤ وہ فوراً ایک دوسرے پر دست درازی اور گریبان پر ہاتھ ڈالنا اور ذرا سی دیر میں لٹ نکال لینا،
جی اور بندوقیں تان دینا. فرمایا ان کا شیوا، ان کا طور طریق یہ ہے، اس وجہ سے میں ان کو فلیٹ نہیں بیچوں گا، میرے فلیٹوں کے اندر آئیں گے، لہٰذا یہاں پر گنڈا گردی کریں گے، آپس میں لڑیں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا سارا، میں نہیں بیچوں گا ان کو. تیسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس علاقے کے اندر یہ مسلمان بستے ہیں اس علاقے کا آپ ایک مرتبہ معائنہ کر لو، گندگی ہی گندگی ملے گی ہر طرح تمہیں. اب یہ بتائیے اس نے حقیقت بیان کی یا جھوٹ بیان کیا؟ حقیقت ہے. آج گندگی تو مسلمانوں کے علاقوں کی پہچان بن چکی ہے. جس علاقے سے کوئی آدمی گزر جائے اور یہ پتہ کرنا ہو یہ مسلموں کا علاقہ یا غیر مسلموں کا علاقہ، فرمایا یہ دیکھ لو گندگی ہے وہاں پر، یہ صاف ستھرائی ہے، اگر گندگی پڑی ہوئی ہے تو سمجھ لو مسلمانوں کا علاقہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرا، پڑھو پڑھو، تعلیم حاصل کرو. سب سے پہلے حکم یہ نازل ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام نہیں آیا، سب سے پہلے رسالت کا پیغام نہیں آیا، نماز روزے کا پیغام نہیں آیا. سب سے پہلے پڑھو پڑھو، تعلیم حاصل کرو. سب سے پہلے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، تعلیم حاصل کرو. آج مسلم قوم ایجوکیشن میں، تعلیم میں بہت پیچھے ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یوں کہتے ہیں کہ جناب مدرسے میں پڑھے گا تو بھوکوں مرے گا، مدرسہ پڑھے گا تو ملا بنے گا، اور اگر دنیاوی لائن سے پڑھاؤ گے تو وہ مسلمانوں کو نوکری ووکری تو ملتی نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے جاہل رہ جاتے ہیں، ہمارے بچے ان پڑھ رہ جاتے ہیں، کورے رہ جاتے ہیں. اور یہ دیکھو مسلمانوں کے بچے کوئی چائے کے ہوٹلوں پہ، اور جی کوئی سائیکلوں کی دکانوں پر، اور جی کوئی کہیں اور کوئی کہیں، یعنی پڑھنے کا جو زمانہ ہے ان کا وہ تمام کے تمام اوقات اس طریقے سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. پھر بعد میں جا کے پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے جمہوری ملک کے اندر حقوق نہیں ملتے. جو دستور کے اندر، جو آئین کے اندر، جو سنویدھان کے اندر جو ان کے حقوق متعین کیے گئے وہ مسلمانوں کو نہیں ملتے. ملیں گے کیسے؟ حقوق جہاں نہ ملے تو وہاں چھیننے پڑتے ہیں. اور چھین وہ سکتا ہے جس کو علم ہو، جس کو پتا ہو کہ بھائی فلاں دھارا کے اندر، فلاں آرٹیکل کے اندر مسلمانوں کے کیا کیا حقوق، کیا کیا قوانین بیان کیے گئے ہیں. جب یہ نہیں پتا ہوگا تو بتاؤ کیا گھنٹہ حقوق ملیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن کے حساب سے، تعلیم کے حساب سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے لے کے جائیں. اس لیے کہ یاد رکھو جو کوئی قوم ان پڑھ رہتی ہے، جاہل رہتی ہے، تو وہ دنیا کے اندر زیادہ دن نہیں چل پاتی. تعلیم ایسا ہتھیار، ایسا زیور ہے جو انسان کو سامنے والے سے، دوسروں سے ممتاز کر دیا کرتا ہے. ایسا زیور ہے کہ کوئی آدمی پہن لے تعلیم کا زیور تو دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، نمایاں لگتا ہے، اور لگتا ہے یہ پڑھا لکھا انسان ہے. اس کی جو ہے بولی سے، بول چال سے، جی اس کی باڈی لینگویج سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے، اور ایک ان پڑھ انسان ہوتا ہے. اس لیے یہ زبان جو ہے جب تک اس پہ تالا لگا ہوا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے، دکان کے اندر کیا سودا ہے. اور جیسے یہ تالا کھولے گا تو پتہ لگ جائے گا دکان کے اندر کھوٹا سودا رکھا ہوا ہے یا اوریجنل مال رکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس بلڈر نے کہا کہ بھائی میں ان 3 وجہوں سے ان کو جو ہے فلیٹ نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ یہاں آئیں گے تو نظام درہم برہم کریں گے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا. کیوں؟ فرمایا 4 خوبی تھی ان کے اندر. پہلی خوبی تو یہی تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اور یاد رکھنا شرک سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ظلم نہیں، اور مشرک سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ظالم نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اللہ نے ایسے آدمی پر جنت حرام کر دی. اور یہ فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے جنت کے اندر اس کا داخلہ اتنا ہی محال ہے،
اتنا ہی زیادہ مشکل ہے جیسا کہ سوئی کے ناک میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فرمایا جس طریقے سے اونٹ سوئی کے ناک میں داخل نہیں ہو سکتا، سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ کی ذات صفات میں شریک کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں شرک جو ہے وہ صرف مندروں میں جا کر کے گھنٹی بجانے کا نام نہیں ہے۔ شرک مندروں میں جا کر گھنٹی بجانے کا نام نہیں ہے، مندروں میں جا کر بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے احکامات پر، دین کے احکامات پر ہلکے سے شک و شبے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جب مفتی فتویٰ دیتا ہے تو ان کی کتاب سامنے رکھ کر کے دیکھتا ہے، پہلے فتاوی شامی دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے شامی کے اندر انسان کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی کفر اور شرک کی باتیں نکل جاتی ہیں، فرمایا اس لیے ڈیلی روزانہ تجدید ایمان کرنی چاہیے، انسان کو روزانہ اپنے ایمان کو نیا کرنا چاہیے۔ تجدید ایمان ضروری ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دن میں چلتے پھرتے کسی سے ملاقات کے وقت، کسی سے رنجش کے وقت، کسی سے جو ہے لڑائی جھگڑے کے وقت زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو کفر اور شرک کے دائرے میں آتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے انسان دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس لیے ضروری ہے روزانہ کلمہ پڑھو اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں، کیسے تجدید کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، استغفار کرنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسری بات علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو عجیب بھی لگے یہ بات، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نہیں سنی تو عجیب بھی لگ سکتی ہے۔ فرمایا کہ کم سے کم مہینے کے اندر شادی شدہ حضرات جو ہیں ایک مرتبہ اپنے نکاح کو بھی تازہ کر لیا کرو۔ یہ میری بات نہیں ہے، کوئی آدمی سوچے کہ بھائی یہ نئے فتوے یہاں پر بیٹھ کر کے جھاڑ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ روزانہ تجدید ایمان اور کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تجدید نکاح بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کفر و شرک کی بات مرد کی زبان سے تو کم نکلتی ہے، لیکن عورتیں اکثر اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں عورت کی زبان سے نکل گئی ہو اور نہ چاہتے ہوئے انجانے میں ایمان سے نکل گئی، جب ایمان سے نکل گئی تو نکاح جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تجدید نکاح بھی کر لیا کرو۔ میرا محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو اللہ کا سلام آیا، اللہ نے سلام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے کیا اعمال ہیں؟ تو 2 عمل تو بتا دیے، وہ تیسرا عمل کیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی، بری نظر سے کسی عورت کو، کسی خاتون کو نہیں دیکھا ہے۔ جب کوئی خاتون میرے سامنے آتی ہے تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بدنگاہی کروں، یہ سوچتا ہوں کہ میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، میری ماں ہو، میری پھوپھی ہو، میری خالہ ہو، یہ تصور دل کے اندر لاتا ہوں، بدنگاہی کا خیال ہی دل سے اتر جاتا ہے۔ فرمایا کبھی کسی خاتون کو غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے خوف سے ان آنکھوں کو جھکا لیا، جس نے اللہ کے خوف سے ان آنکھوں کو جھکا لیا،
نظریں نیچی کر لی، اللہ فرماتے ہیں بدلے میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت، لذت، چاشنی، مٹھاس اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا ایسا آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت کے پاس سے گزرے اور فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو نکاح کر لینا چاہیے، وہ نکاح کرو، فلیتزوج، ان کو چاہیے کہ نکاح کریں۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، فرمایا کہ یہ آنکھوں کو جھکائے گا، بدنگاہی سے بچائے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ دو بنیادی مقصد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے بیان فرمائے کہ نکاح نہیں ہوگا تو شیطان بہکائے گا، اور دھیرے دھیرے شیطان یہ انسان کو اس گناہ کے ذریعے سے دائرہ ایمان سے ہی نکال دے گا۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر موقع ہوگا تو تفصیل کے ساتھ وہ آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان نے ایک بہت بڑے اللہ والے کو، بہت بڑے بزرگ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر کے اور دھیرے دھیرے اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلوا دیا اور اس کے ایمان سے جو ہے اس کو مرتد کر کے دائرہ کفر میں داخل کر کے اس کا خاتمہ کرایا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کریں۔ کسی کو بدنگاہی کی خدا نہ خواستہ عادت ہے اور مجبور ہے کوئی آدمی، تو اس عادت پر کنٹرول کرو۔ کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے، اس عادت پر لگام لگاؤ، کنٹرول کرو۔ جھوٹ بولنے کا کوئی عادی ہے تو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، بری بات سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی روح، روزے کا نور اس کو ملے گا جو روزے کے تمام آداب، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھے گا۔ انشاءاللہ یہ روزہ اس کے روزے دار کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ الصوم جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا۔ اس لیے کہ بندے نے محض میرے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا۔ اور دیکھو روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے، اس کے اندر ریاکاری کا کوئی، دکھاوے کا کوئی شک اور شبہ اور شائبہ ہو نہیں سکتا۔ روزہ ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے۔ باقی عبادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر دکھاوا نہیں چل سکتا۔ روزہ تو بندہ اگر رکھے گا تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور بغیر کسی دکھاوے کے رکھے گا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ آدمی روزے دار ہے، اب وہ مکان کے اندر اور اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے جی، اور شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، اور سامنے فریج ہے اور فریج کے اندر جوس رکھا ہوا ہے، موسمی کا اور سنترے کا اور جی انار کا اور جی سیب کا، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر مشروبات رکھے ہوئے ہیں، اور کیا کیا ڈرنک رکھی ہوئی ہے اس کے اندر، اور ٹھنڈا پانی بالکل ایک دم زبان پر پانی آ جائے۔ لیکن اس بند کمرے کے اندر، مکان کے اندر، بتاؤ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ انسان کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ شدت کی گرمی میں، وہ شدت کی پیاس میں اس ٹھنڈے مشروبات اور شربت کو نہیں پی رہا ہے تو محض اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہے۔ یہاں تو اس کو بند کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی وہ فلاں دیکھ لے گا اور یہ کہے گا کہ بھائی یہ تو بڑا خبیث آدمی ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا اور اس نے روزے کی حالت میں پانی پی لیا اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس نے ادب و احترام نہیں کیا رمضان کا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے آدمی روزہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہی اس کو عطا کروں گا۔
دوسری روایت میں فرمایا الفاظ تھوڑے سے چینج، الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے لہٰذا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو میں حاصل ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں روزے دار، جب اللہ تعالیٰ ہی کسی انسان کو مل جائے تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں اس کو کسی چیز کی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا سے خوش ہو کر کے اعلان کر دیا کہ بھائی آج جو شخص، جو وزیر، جو مشیر اور جو بھی آدمی مجھ سے جو کچھ بھی مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، آج میں اتنا زیادہ خوش ہوں۔ چنانچہ کسی نے مانگ لیا کہ بھائی مجھے جو ہے شنکر وہار کی چودراہٹ چاہیے، کسی نے کہا مجھے الوی نگر کا علاقہ چاہیے، اور کسی نے کہا مجھے لونی کا علاقہ چاہیے، اور کسی نے کہا کہ جی مجھے کھجوری کا علاقہ چاہیے، کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے کچھ مانگ لیا۔ بادشاہ نے کہا چل تجھے کھجوری دے دی، تجھے شنکر وہار دے دیا، تجھے الوی نگر اور تجھے لونی دے دی، اور تجھے فلاں، یعنی جس نے جو مانگا سب کو دے دیا۔ بادشاہ اتنا خوش تھا۔ ایک باندی تھی بیچاری، وہ کالی کلوٹی سی اور جی سیاہ فام، وہ بادشاہ کے پیچھے پنکھا جھل رہی تھی، بادشاہ کو پنکھا کر رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے حیرانگی سے پوچھا سب نے سب کچھ مانگ لیا، تو نہیں مانگے گی کچھ؟ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ آج میں اتنا خوش ہوں، کچھ بھی مانگ لے وہی دے دوں گا۔ کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی مانگ لے۔ تو باندی بڑی ہوشیار چالاک تھی، اس نے بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ مجھے تو آپ چاہیے، میں تو آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ جس کا بادشاہ اس کی کھجوری بھی اسی کی، الوی نگر بھی اسی کا، شنکر وہار بھی اسی کا، اور فلاں علاقہ بھی اور فلاں علاقہ بھی سارے اسی کے۔ تو فرمایا بادشاہ سلامت میں تو آپ کو چاہتی ہوں، مجھے آپ اپنی نکاح میں قبول فرما لے، میں تو آپ کو چاہتی ہوں۔ بادشاہ منع نہیں کر سکا، کہا میں زبان دے چکا ہوں، وعدہ دے چکا ہوں، اس لیے اب تو نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ تو فرمایا باندی بڑی ہوشیار اور چالاک تھی، جس نے بادشاہ کو ہی مانگ لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں روزہ بندے نے میرے لیے رکھا اس کو میں خود مل جاؤں گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ 4 چیزیں تھی ان کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھجوایا، خود سلام کہلوایا کہ جعفر کو جا کر کے جبرائیل میرا سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 تو فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ جس زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو فرمایا ہمارے ہونٹوں کے یہاں پر فرشتے موجود ہیں، انسان کوئی بھی لفظ بولتا ہے، منہ سے کوئی بھی الفاظ کو ادا کرتا ہے تو وہ فرشتے جو ہے فوراً اس کو جیسے مثال کے طور پہ کسی نے تسبیح پڑھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا دیں گے، کسی نے درود شریف پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچا دیں گے، تو یہ فرشتے ڈیوٹی پر مامور ہیں یہاں پر۔ تو فرماتے جو آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے یہ فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں اس سے۔ یہ جو فرشتے یہاں پر متعین ہیں، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے یہ فرشتے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ایسی بدبو پھیلتی ہے، ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ محسوس نہیں دیتی، اس لیے کہ ہماری حس اس قابل نہیں ہے، ہماری حس اس قابل نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں دیتی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ان کو جو ہے گناہوں کے اثرات نظر آ جایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ وہ دریا پر بیٹھ کر کے وضو کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا اور وہ اس نے جو ہے دریا کے اندر غسل کیا، جب وہ پانی اس کا غسالہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا تو آپ نے پانی کو دیکھ کر کے اللہ کی طرف سے کرامت تھی، اور کرامت کو ہم مانتے ہیں کہ کرامت کسی بزرگ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے، معجزہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے، اس میں کسی پیغمبر کو کوئی دخل نہیں، پیغمبر کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ جب کسی نے ڈیمانڈ کی اور مطالبہ کیا معجزہ دکھانے کا تو پیغمبر نے معجزہ دکھا دیا، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ، بلکہ اللہ جب چاہتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرامت ہے، کرامت کا معاملہ اللہ جب چاہتے ہیں کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت صادر فرما دیتے ہیں، ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے کرامت، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا اختیار، اللہ کا فعل ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ جب غسالہ دیکھا تو اس شخص سے کہا کہ بیٹا
توبہ کرو اس لیے کہ تم بدکاری کر کے آ کر کے اس دریا کے اندر غسل کر رہے ہو۔ پہچان گئے اللہ کی طرف سے نور فراست اور جو ہے نور ایمان مومن کو عطا کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ بدکاری سے توبہ کرو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے سلام بھیجوایا، ان کو سلام کہلوایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو 3 باتیں انہوں نے بتائی، آخری بات رہ گئی۔ آخری بات یہ تھی کہ جی میں نے زندگی میں کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب کو منہ نہیں لگایا، حالانکہ زمانہ جاہلیت کے اندر شراب جو ہے وہ انسانوں کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ دسترخوان جب لگتا تھا تو دسترخوان پر سب سے نمایاں چیز اگر کوئی نظر آتی تھی تو شراب کا جام تھا۔ جس دسترخوان پر شراب نہیں ہوتی تھی اس کو جو ہے عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، فخر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ شراب کو دسترخوان کی زینت تصور کیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے شعر و شاعری ہوتی تھی، تو جس شعر کے اندر شراب کا ذکر نہیں ہوتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ خشک شاعری ہے اس کی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ شراب کس قدر ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر۔ فرماتے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر شراب کو منہ نہیں لگایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو سلام کہلوایا، اللہ کا سلام آیا۔ کس کا سلام آیا بھائی؟ اللہ کا سلام آیا۔ اللہ نے جعفر بن ابی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا قبول فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی اور اسلام کے خط شروع کیے اور دعوت شروع کی خطوط کے ذریعے سے دنیا کے بادشاہوں کے نام، تو اپنے ایک صحابی کو بھیجا حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو جو ہے راستے میں ہی شہید کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ ایک غسانی بادشاہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتقام لیا جائے گا۔ 3000 کا لشکر تیار کیا اللہ کے نبی نے، حضرت زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنایا اور کہا کہ جب یہ شہید ہو جائے، جعفر بن ابی طالب شہید جو ہے امیر رہیں گے لشکر کے، یہ شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ ان کے امیر رہیں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر تم مسلمان جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ لکھا ہے کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو روانہ کرنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے خود تشریف لائے اس لشکر کو۔ چنانچہ یہ پہنچے، جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جھنڈا اٹھا لیا جعفر بن ابی طالب نے، ایک ہاتھ ایک بازو شہید ہوا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، دوسرا بازو شہید ہوا، دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور زبان سے اور منہ سے جھنڈے کو اٹھا لیا، گرنے نہیں دیا۔ پھر جو ہے ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر بیٹھ کر کے سارا جنگ کے حالات اور نقشہ بیان فرما رہے تھے کہ اب اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہوگی۔ چنانچہ فتح ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کو دیکھا گیا تو بدن کے اوپر، جسم کے اوپر 90 زخم تھے، ان کے 90 زخم۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔